اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہماری زبانوں کو حق گوئی کی قوت عطا فرما، ہمارے فہم اور ادراک کو اپنے دین کی روشنی سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی ویڈیو نہ صرف تاریخ کے پردے سے چھپے ہوئے حقائق کو بے نقاب کرے گی بلکہ آپ کو وہ فلسفہ سمجھائے گی جسے صدیوں سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نجات دہندہ کی جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، مگر جنہوں نے اسی پہچان سے انکار کر دیا، اور یہ سفر ہے اس انکار سے اس فتنے تک جو قیامت سے پہلے دنیا کو اندھیروں میں ڈبو دے گا، یعنی فتنہ دجال۔ سامعین مکرم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں قرآن پاک میں روح اللہ اور مسیح کہا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ایک ایسا وقت جب یہودی رومن سلطنت کے غلام بن چکے تھے۔ یہودیوں کے دلوں میں اس غلامی سے نجات کی آرزو تھی اور ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھی کہ ایک مسیح آئے گا جو انہیں نجات دلائے گا، مگر جب اصل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے دل تعصب، دنیا پرستی اور انانیت میں ڈوب چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، مٹی کے پرندوں میں جان ڈالی، اندھوں کو بینا کیا، کوڑیوں کو شفا دی، مگر یہودی علماء اور سردار جنہیں اپنی عزاداری خطرے میں نظر آئی انہیں جھٹلانے لگے، حتیٰ کہ انہیں سلیب دینے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ سامعین مکرم، یہیں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ انکار کے بعد انتظار کی لمبی رات۔ بنی اسرائیل نے اصل مسیح کو رد کر دیا اور اب وہ ایک جھوٹے مسیح یعنی دجال کی آمد کی تیاری کرنے لگے۔ یہ تیاری کب شروع ہوئی؟ تب جب یہودیوں نے اپنے نبیوں کے راستے کو چھوڑ کر دنیاوی طاقت، دولت اور سازشوں کے راستے کو چنا۔ وہ فرعونی مزاج اپنانے لگے، وہی مزاج جو ایک وقت مصر کے فرعون میں تھا۔ 2000 سال کی دربدری، جلاوطنی اور عبرتناک سزاؤں کے بعد وہی قوم 1948 میں فلسطین میں واپس آئی اور ایک ریاست قائم کی، ریاست اسرائیل۔ سامعین مکرم، اسرائیل کا قیام محض ایک سیاسی واقعہ نہیں، یہ تاریخ کی سب سے بڑی روحانی اور فکری جنگ کی بنیاد تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دجالی نظام کے اڈے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہودی نسل اب دجال کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ان کی سیاسی، عسکری اور سائنسی قوتوں کا ہدف اب دنیا کو ایک عالمی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر کی طرف لے جانا ہے، اور اس حکومت کا سربراہ وہی ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، یعنی المسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہ بتائیں۔ سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا، ٹیکنالوجی اور معاشیت کے تمام بڑے ستون ایک ہی سمت بڑھ رہے ہیں، جہاں مذہب کو پرانا، اخلاقیات کو بیکار اور روحانیت کو فریب سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ وہی دجالی نظام ہے جو انسان کو رب سے کاٹ کر ایک مصنوعی خدا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا انجام صرف دجال پر نہیں ہوتا۔ اسلام کے پاس بھی ایک وعدہ ہے، اس نبی کا دوبارہ نزول جسے تم نے ٹھکرایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، وہی عیسیٰ جو دجال کو قتل کریں گے، وہی عیسیٰ جو حق کے جھنڈے کو بلند کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو اس لیے نہیں کہ ہم نفرت پھیلائیں بلکہ اس لیے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس فتنے سے خود کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکیں۔ سامعین مکرم، کیا ہم اس قوم کا ساتھ دیں گے جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، یا اس قوم کا حصہ بنیں گے جس نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ہدایت کی روشنی سے منور کیا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تاریخی، فکری اور ایمانی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ وقت گزر جاتا ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھ کر لشکر امام مہدی اور لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔